अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज जुमेरात का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज के दिन बहुत अच्छा साबित हो आपके लिए, बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में हो। टॉप स्टोरीज के साथ आगाज़ करेंगे। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी रोशनी डालेंगे। साथ साथ दूसरा सेगमेंट हमारा होगा कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। तो यकीनन जहाँ क्लाइमेट चेंज की बात आती है या जहाँ मौसमियाती तब्दीलियों की बात आती है, तो एनवायरनमेंट को बेहतर करने में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है हमारे अतराफ के माहौल को, इस पर भी बात करेंगे। बहुत अहमियत का हामिल होगा ये सेगमेंट। साथ साथ तीसरा सेगमेंट होगा, जब हम यूथ की बात करते हैं तो हमारा यूथ बहुत एम्पावर्ड है। अब उसको अपनी सिमत भी मालूम है कि किस सिमत में जाना है, जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ जब यूथ के बारे में बात की जाती है तो एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी हमारे साथ आज मौजूद होंगी, यंग एनर्जेटिक पर्सनालिटी मौजूद होंगी, उनसे भी तारुफ कराएंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। चीन से 32 MOUs पर दस्तखत कर दिए गए हैं। कर्ज नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आया हूँ। साथ साथ पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं वो चीनी मॉडल अपनाएं। दस्तखत किए जाने वाले मुआहदों में सर फहरिस्त तवानाई, ऑटोमोबाइल, IT, मेडिसिन, इलेक्ट्रिक बाइक्स और साथ साथ एग्रीकल्चरल जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी बात की गई। तमाम तर जो इश्यूज़ हैं उन्हें भी एड्रेस किया गया चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ और चाइनीज़ बिजनेस कम्युनिटी के साथ। साथ साथ चीन में 2 लाख पाकिस्तानियों को AI की तरबियत भी दी जाएगी। इन तमाम तर बातों का इजहार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे चीन पर किया। यकीनन बहुत अहमियत का हामिल था जिस तरह उन्हें वेलकम किया गया, जिस तरह अपलॉड किया गया बिटवीन द टू फ्रेंड्स। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो कॉपरेशन है वो सामने आई है और तमाम तर जो MOUs हैं 32 के करीब, ये भी एक बड़ा खुशाइन माहौल है कि जिस तरह जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता जा रहा है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलूँ। अब्दुल हमीद सुमरो साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमीद साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। साथ साथ तशरीफ़ फरमा हैं वसीम बोरा साहब, बिजनेसमैन हैं, साथ साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट FPCCI। सर कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। मैं सर शुरू करता हूँ हमीद भाई के पास, फिर आपके पास आऊँगा। हमीद भाई, कर्जे नहीं सरमायाकारी, ये आवाज़ हमें गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले भी आई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि हम कर्जा नहीं चाहते, हम सरमायाकारी चाहते हैं। और अब चाइना जैसे बेहतरीन साथी, बेहतरीन दोस्त, जिसकी जो दोस्ती है वो बड़ी मिसाली है। हम देखते हैं कि कोई मिसाल नहीं मिलती दुनिया भर में भी इस मॉडल की, जो ये जिस तरह की हमारी दोस्ती है उसमें उस मुल्क में जाना और फिर कारोबारी कम्युनिटी से एड्रेस करना और साथ साथ ये भी कहना कि कर्ज नहीं, कारोबार और जो तरक्की है उसके लिए आया हूँ, कितना खुशाइंद है। हुमैर, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को कहा जाता है कि ये हिमालय से ऊंची जी और समंदर से गहरी दोस्ती है। बिल्कुल। और मुख्तलिफ हमारी जो तारीख़ है इस दोस्ती की वो बताती है कि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और चाइना एक साथ रहे हैं जी। और दुनिया के अंदर रूनुमा होने वाली तमाम तर तब्दीलियों का मिलकर मुकाबला किया है, चैलेंजेस में साथ रहे हैं। और हमारे लिए इसलिए भी चाइना इम्पोर्टेंट है, एक तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, दूसरा तरक्की में वो हमसे बहुत आगे है जी। उसके अलावा जो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि कश्मीर के मसले पे चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है। बिल्कुल ऐसी है। जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है, दुनिया में जो पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को बढ़ चढ़ कर तस्लीम करने वाले लोग हैं उसमें चाइना है। बिल्कुल ऐसी है। और चाइना ने जो है वो हमेशा हमारा साथ दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के मसाइल हों, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के इशूज़ हों, तो चाइना हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। तो उसके अलावा जो इस वक्त हमें जो सबसे बड़ा चंद सालों से जो मसला दरपेश है वो है हमारी मईशत की तबाही का। जी। तो उसको भी अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए चाइना ने एक बेहतर दोस्त और एक अच्छे हमसाया और भाई की तरह जो है उन्होंने हमारा साथ दिया है। और सीपेक उसकी एक बहुत बड़े मिसाल है, सबूत है। बहुत बड़ा सबूत है। वो अलग बात है कि जो मुस्तकबिल माजी करीब के जो 2-4 साल थे, जो इससे पहली हुकूमत थी, पिछली हुकूमत थी, उसने जो है वो थोड़ा सा सीपेक को रोल बैक करने की कोशिश की या संजीदगी नहीं दिखाई। जिस रफ्तार से सीपेक के मंसूबे आगे बढ़ना चाहिए थे, आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने उसकी रफ्तार को रोका, जिसकी वजह से उस दोस्ती में भी थोड़ा सा जो है वो तलखी पैदा हुई और वो रफ्तार जो है वो सुस्त हुई। लेकिन अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं वो बड़ा, इसकी अगर टाइमिंग को हम देखें तो बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग है और हमें अपने इसी देरीना दोस्त को मिलकर साथ लेकर चलना है। इसी दोस्ती को टारगेट करने की दुश्मनों की तरफ से भी कोशिश की गई। इस वक्त जहां पर हमारे अस्करी इदारे टारगेट में होते हैं, दीगर जो हमारी तनसीबात हैं वो टारगेट में होती हैं, तो वहां पर सबसे ज़्यादा अगर किसी की आंखों में खुटकते हैं तो वो चाइनीज़ हैं। चाइनीज़ इन्वेस्टर हों, चाइनीज़ इंजीनियर हों, इसी तरह से।
پرائم منسٹر صاحب کا دورہ بڑا زبردست ہے، خوش آئند ہے. یہ 32 جو یادداشت کے ایم او یوز جو سائن ہوئے ہیں یہ بڑے زبردست ہیں، اور خاص طور پہ 2 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو جو اے آئی کی تربیت دینے کے حوالے سے جو ایم او یو ہوا ہے، میرے خیال میں اس سے بڑا زبردست نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ ایک ان کو اپرچونٹی میسر ہوگی اور ایک کانفیڈنس بلڈ ہوگا. یہ یقیناً جو ہے وہ ان کے فیوچر کے لیے بھی بڑا زبردست ہوگا. اس کے علاوہ چائنا میں اس وقت جو ایگریکلچر جدید زراعت ہے وہ اس ماڈل کو بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم دیکھنے بھی آئے ہیں، اور پاکستانی انویسٹرز کو بھی، پاکستانی صنعت کاروں کو بھی کہا ہے کہ وہ چائنا کے ماڈل کو جو ہے وہ اپنائیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان میں یہ سب چیزیں کریں. اس کے علاوہ سب سے بڑا جو میسج انہوں نے دیا ہے، کیونکہ جو دشمن ہیں یا جو سیاسی مخالف ہیں ہمارے حکمرانوں کے، وہ یہ پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں کہ بھئی بھیک مانگنے گئے ہیں، لیکن پرائم منسٹر نے واضح کیا ہے کہ ہم دوستوں کے پاس آئے ہیں اور ہم جو ہے وہ قرض نہیں، کاروبار اور ترقی چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ بڑا زبردست کلیئر میسج ہے پرائم منسٹر صاحب کا، اور اس میسج کو جو ہے وہ ہم سب کو، پوری قوم کو جو ہے وہ سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ ویل ٹیکن. وسیم وورا صاحب، سر میں آپ کی طرف آؤں. آپ کا ایک طویل سفر ہے چائنیز بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی، آپ بڑے اچھے آپ کے مراسم ہیں، آپ بزنس بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں، پھر اس ہارمنی کو جو کہ ایک دوستی بھی ہے اس کو پروموٹ کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں بٹوین دا 2 نیشنز. جب بات آتی ہے اسٹریٹجک فرنٹس کی یا پھر بزنس فرنٹس کی، تو کتنا افیکٹو ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاک چین دوستی کی بات تو بہترین کی جاتی ہے، لیکن جب بزنس فرنٹس کی بات آتی ہے تو کتنا ایفیشینٹلی کام ہو رہا ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے چائنا کی اکانومی اس وقت 18.5 ٹریلین ڈالر کی جی ڈی پی ہے ان کی. بالکل ہے جی. اور ان کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ ہے $13,500. رائٹ. یہ اتنی اہم ترقی کے اشارے ہیں جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ چائنیز اکانومی کس تیزی سے آگے جا رہی ہے. صحیح. دنیا کی دوسری بڑی جی ڈی پی چائنا کی ہے، اور چائنا ایک ایسا ماڈل ہے جی جس کی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. چائنا کو لوگ کاپی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. چائنا کسی کی کاپی نہیں کرتا. صحیح. لہذا مجھے جو چائنا کے ساتھ بزنس میں ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز ایک بڑی منظم قوم ہے. وہ اپنے سب سے زیادہ جو ان کی ترقی کا راز ہے وہ وہاں کی عورت ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. وہاں کا جو کاروباری طبقہ یا وہاں کے جو لوگ ہیں کام کے لیے صبح 6 بجے اپنے کام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. ڈسپلن دکھائی دیتا ہے. بالکل. وہاں صبح آپ دیکھیں گے لوگ ایک پارکس میں ہر شخص ٹائی چی کی ایکسرسائز کر کے جا رہا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لہٰذا وہ ایک ایسی قوم ہے جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھنا بھی ہے. صحیح. تو میری عرض یہ ہے کہ چائنا کو ہم ایک اپنا ماڈل، ان کی ورکنگ کنڈیشنز جی وہ ہم لے کے چلیں. ہم نے چائنا سے سیکھا کچھ نہیں ہے ابھی تک. جی بالکل بالکل. لہذا میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے نوجوان جی اس طرح کام کریں جیسے چائنا کرتا ہے. ٹھیک ہے. چائنیز لینگویج دنیا کی سب سے زیادہ بولنے والی زبان بن چکی ہے. جی. لوگ چائنیز سیکھنا جی اور پڑھنا ایک اعزاز سمجھتے ہیں. میں نے چائنا میں کی یونیورسٹی میں دیکھا کہ وہاں پہ ہزاروں پاکستانی، اس وقت کوئی 30,000 پاکستانی بچے چائنیز یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. جی اور بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اور جہاں تک چائنا کے بزنس کا تعلق ہے، پاکستان چائنا سے تقریباً $20 بلین کی امپورٹ کر رہا ہے. جی. اور وہ امپورٹ جو ہے وہ را مٹیریلز، انڈسٹریل را مٹیریلز اور ماڈرن مشینری چائنا سے ہم منگا رہے ہیں. جی. ہماری انڈسٹری میں چائنیز مشینری کا بہت زیادہ استعمال ہے اور وہ ایک ایفیشنسی کا ماڈل ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ٹیکسٹائل ملیں پاکستان میں لگ رہی ہیں، یہ لگ چکی ہیں، ان میں لیبر کنٹینٹ جی بہت کم ہو چکا ہے. جی. پہلے یہ تھا کہ چائنیز مشینری میں
ایک 2-3 ہزار لوگ فیکٹری میں کام کرتے تھے پاکستان میں، اب وہی 200-300 لوگوں سے کام ہوتا ہے. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو ہمیں اس وقت چائنیز ماڈل کو اور ان کی ماڈرنائزیشن کو اپنانا ہے، اور یہی ہمارا راستہ ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح سر، پوائنٹ ویل ٹیکن. میں حمید صاحب آپ کی طرف آؤں. یقیناً بہت اہم دورہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا. اس سے پہلے آرمی چیف صاحب بھی وزٹ کر کے آئے، اور یقیناً جس طرح ہمارے تمام تر جو معزز ادارے ہیں، حکومت وقت ہے، ان کی سیریسنس کا آئیڈیا اس لیے لگایا جا سکتا ہے کہ پہلے دن سے بات کی جا رہی ہے معیشت کو بیک لفٹ کرنے کی، اپ لفٹ کرنے کی. اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا ماضی میں جو اس ٹینیور میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو گئی تھیں. آنے والے جو 5 سال ہیں اس کا امپیکٹ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تمام تر جو ساتھی ممالک ہیں جن کے ساتھ ایم او یو سائن کر لیے ہیں ہم نے، چاہے وہ چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، کویت ہے، عمان ہے، پھر اس کے بعد ایران ہے، یہ تمام تر جو معاہدے ہم نے سائن کیے ہیں ان کنٹریز کے ساتھ، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آنے والے 5 سال میں جو امپیکٹ ہے؟ ہمیں جو موجودہ حکومت ہے نا وہ چائنا دوست حکومت ہے. جی، آپ دیکھ لیں اگر آصف علی زرداری صاحب کا جو صدارت کا جو پچھلا پیریڈ تھا بہت گولڈن ایرا تھا. جی جی گولڈن تھا، اور بلکہ یہ پیپلز پارٹی کے حلقے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جو سی پیک کی بنیاد رکھی وہ زرداری صاحب کے دوروں نے اس میں رکھی گئی. بالکل ٹھیک. یہ سوچ پوری آصف علی زرداری کی وہ کہتے ہیں کہ تھی، صحیح، جس پر جو ہے وہ میچور ہوئی میاں صاحب کے دور میں آ کے. بالکل ایسے تو یہ آصف علی زرداری ہو جو اس وقت پریزیڈنٹس ہیں، ایک کلیکٹیو ایفرٹ دکھائی دیتی ہے. بالکل صحیح. میاں شہباز شریف صاحب ہیں، تو دونوں چائنا فرینڈ ہیں. حکومت ایک سنجیدگی اس وقت دکھا بھی رہی ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ اس دورے سے کیا گیا ہے. رائٹ رائٹ. اور یہ دنیا کو بھی میسج دیا گیا ہے کہ ہماری اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ترجیحات سے ہٹ نہیں سکتی. صحیح. اور اس وقت آپ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کے دورے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو سیف سٹیز کا ایم او یو بھی ہوا ہے. جی 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 جی. سیف سٹیز جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، تاکہ سیکیورٹی کے مسائل کو تاکہ ایڈریس کیا جا جو شہری ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے. کراچی کا سیف سٹی ہو، چاہے اس کے علاوہ جو دیگر چھوٹے بڑے شہر ہیں، اگر وہاں پر یہ اس طرح کے سیف سٹیز منصوبے بن جاتے ہیں، اور چائنا کی جو ایکسپرٹی ہے، جو وہاں سیف سٹی پروجیکٹس کی ایکسپرٹی ہے، اگر اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں اپنے پاس، تو یقیناً اس سے امن و امان قائم کرنے میں بھی بہتری ہوگی. دہشت گردی کے واقعات کو ہم وقت سے پہلے پکڑنے میں دہشت گردوں کو جو ہے اس میں آسانی ہو سکتی ہے. یہ زبردست ہے. اس کے علاوہ جیسے ذکر کیا ہمارے دوست نے کہ جو وہاں پر ایگریکلچر، جدید ایگریکلچر ہو رہی ہے، ہمارے ہاں سب سے زیادہ ضیاع ہوتا ہے پانی کا. صوبوں کے درمیان اگر تلخیاں ہیں تو اس کی بھی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پانی ہے. پانی کی تقسیم پر ہمارے اندر دلوں میں جو ہے وہ ایک نفرتیں بھی پیدا ہوتی ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو پانی کی تقسیم کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے اس صورت میں جب ہم جو جدید طریقہ زراعت ہے اگر اس کو اپنائیں، کم سے کم پانی میں سے زیادہ اگر پروڈکشن اگر پیدا کریں. اور اس کا ماڈل جو ہے وہ چائنا ہے. اب چائنا اور ہماری جو دوستی ہے اس میں ہمارے جو ہاری آبادگار ہیں ان کے وفود کو بھی وہاں جانا چاہیے، ان کی ایکسپرٹیز کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے عام جو ہے وہ اس کی پروڈکشن زیادہ کر رہے ہیں، گندم یا دیگر جو اجناس ہیں اس کے حوالے سے ہمیں ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے علاوہ جو فرٹیلائزر فیکٹر ہے اس کے حوالے سے بھی ایم او یو ہوا ہے. فرٹیلائزر بھی ہمارا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یا بلیک مارکیٹنگ، وقت پر جو ہے وہ کھاد ملتی نہیں ہے، اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ بڑے مہنگے داموں ملتی ہے. تو یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں. اگر یہ میرے خیال میں جو پرائم منسٹر صاحب کے دورے میں ایم او یوز ہو رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ بڑا ہوم ورک کر کے گئے ہیں، اور بڑی اچھی جگہ پہ جو ہے وہ ان معاملات کو انہوں نے اٹھایا ہے. اور اگر چائنیز انویسٹر، خاص طور پہ کل جو پرائم منسٹر صاحب نے ان کو میسج دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو وہ تمام تر، اور ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو تمام تر تھوڑے سے واقعات ہوئے خاص طور پہ چائنیز کے ساتھ، انجینئرز کے ساتھ یا ایکسپرٹس کے ساتھ، اس کے بعد حکومت نے باقاعدہ طور پہ سنجیدگی دکھائی ہے، اور اس وقت چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے خاص جو ہے وہ فورس بھی بنائی گئی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ صوبائی حکومتوں کو بھی اس حوالے سے ایک الگ جو ہے وہ پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے. فورسز کے الگ جو ہے وہ دستے ڈپلائی کیے گئے ہیں، اور چائنیز کی سیکیورٹی 200% یہاں پر اب یقینی بنائی گئی ہے. ان ایس او پیز کو اگر چائنیز بھی فالو کریں گے تو یقیناً آئندہ مستقبل میں کوئی اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب چائنیز کو بھی پرووائڈ کی گئی ہیں. اب ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ جو ایم او یوز ہوئے ہیں ان کو جلد سے جلد عمل درآمد کرنے کے لیے
جو بھی اقدامات حکومتی سطح پہ اٹھائے جا سکتے ہیں وہ اٹھائیں اور چائنیز انویسٹرز کو یہاں پر لائیں اور اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس کو یقینی بنائیں تاکہ جو ہے وہ ملک کی اقتصادی جو ترقی ہے اس کی رفتار تھوڑی سی بہتر ہو سکے. رائٹ, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, میں یہی ایک اور اینگل ہے اس اسٹوری کا, میں ہمیں سب سر کی طرف بڑھوں گا. وسیم وورا صاحب, اگر بات کی جائے وزیر خزانہ صاحب کی, محمد اورنگزیب, انہوں نے کہا جی جو ٹیکس کی شرح ہے اسے بڑھا کر 14% کرنے کی تجاویز بھی دی گئی ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی بہت نیچے آنے کے امکانات ہیں. انہوں نے بڑی اچھی ایک کانفیڈنس کا اظہار کیا. ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب, میں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا, چاہے وہ فائنانس کے فرنٹس ہوں, فورن فرنٹس ہوں, بڑا زبردست انداز سے وہ پرفارم کر رہے ہیں. تو آئی ٹی اور معدنی وسائل سمیت کئی شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیم مواقع موجود ہیں. پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ٹیلنٹ بھی ہے, یہاں پہ اپرچونیٹیز بھی ہیں. کیا کہیں گے؟ یہ دو بڑی اہم سٹیٹمنٹس ہیں, دو بڑے اہم منصب کی طرف سے آئی ہیں, آپ کے منہ سے سننا بڑا خوشائند بھی ہوگا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, ہمیں جو ٹیکسیشن کے مسائل ہیں بزنس کمیونٹی کو, وہ اب وقتاً فوقتاً گورنمنٹ سے اور وزیر خزانہ سے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. رائٹ. اور وہ ہماری بات کو سن بھی رہے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے عمل کرنے کا ہم سے وعدہ بھی کیا. رائٹ, رائٹ, بالکل ٹھیک. اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. جی جی بالکل انشاءاللہ. جہاں تک یہ انٹرسٹ ریٹ کا پالیسی ریٹ کا تعلق ہے, اسٹیٹ بینک نے ابھی تک کوئی انڈیکیشن تو نہیں دی ہے, لیکن اگر یہ اس کو 22% سے کم کر کے, دیکھیے یہ دنیا میں کہیں بھی اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے. جی جی. جب تک آپ اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کے نہیں آتے, جو کہ فوری تو شاید ممکن نہیں ہوگا, یہ ایک بہت اہم ضرورت ہے, انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہے. اگر ہم نے فیکٹری لگانی ہے تو وہ فیکٹری ہم 22% پہ مشینری امپورٹ کر کے ہم نہیں لگا سکتے. رائٹ, رائٹ, بالکل. نہ ہی ہم اپنے را مٹیریل کو 22% پہ انٹرسٹ پہ ہم لگا سکتے ہیں. جی جی. لہذا گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے جی ڈی پی کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو آپ نئی انڈسٹری لگائیں. رائٹ. اور اس کا بیسٹ ماڈل ایک تو چائنا ہے اور دوسرا سعودی عرب ہے. جی جی. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ سعودی عرب نے فورن انویسٹر کو فری زمین دی ہوئی. بالکل بالکل. اور ہمارے ہاں اگر آپ کو زمین خریدنی ہے تو آپ کو 20 کروڑ روپے کا ایکڑ ملتا ہے. وہ کس طرح آپ وہاں فیکٹری لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک ماڈل ہے جو کہ ہمیں امیجیٹلی اس کو چینج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں خاص کر کراچی میں جو زمین اس وقت ضائع ہو رہی ہے وہ ہے سٹیل مل کے 17,000 ایکڑ زمین وہاں پڑی ہوئی ہے. جی جی. اور پورٹ قاسم پہ ہزاروں ایکڑ زمین وہاں ضائع ہو رہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کی انتظامیہ ان چیزوں کو اس انداز میں نہیں دیکھ رہے, بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مہنگی سے مہنگی زمین بیچی جائے. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو ینگ انجینئرز ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں یا وہ پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک سر. تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک ینگ انجینئر جس نے آلریڈی اپنے ایکسپیرینس سے 4-5 سال کام کر لیا ہے, جی جی, اس کو فری زمین دی جائے. بالکل ٹھیک. اس کو 6% پہ امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے مشینری, اور وہ اپنی بلڈنگ اور وہ چیزیں لگا کے اس کو یہ کرے اور انڈسٹری لگائے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو میری یہ گزارش یہ ہوگی کہ یہ موجودہ انتظامیہ جو پورٹ قاسم کی ہے, اس نے ہزاروں ایکڑ زمینوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ کرپشن دور کریں. اسی طریقے سے جو سر کوشش تو بہت کی جا رہی ہے اس تمام ایشوز ہم دیکھ رہے ہیں. انڈسٹری تبھی لگ سکتی ہے کراچی میں. ہم نے دیکھا کہ حکومت سندھ کی جانب سے بھی تمام تر انڈیکیٹرز, کل بلاول صاحب نے بہت اہم سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جی کہ تمام تر وزراء کو تھوڑی, دیکھیے 20 کروڑ کا ایکڑ زمین لے کے, رائٹ سر, رائٹ سر, بالکل ٹھیک, کوئی انڈسٹری نہیں لگ سکتی. جی جی بالکل سر, بالکل پوائنٹ ویل ٹیکن. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ہمیں سب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. یا لیتے جی چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو دیگر اہم مہمانوں سے بھی ملاقات کریں گے اور کچھ باتیں کریں گے. کیپ واچنگ ڈبیٹ آئیے.
صفائی نصف ایمان، ترقی یافتہ اور صحت مند معاشرے کی پہچان۔ کوڑا کرکٹ اور کچرا گلی کوچوں میں مت پھینکیں، بلکہ کوڑا دان کا استعمال یقینی بنائیں۔ آئیں اسلامی شعار اپنائیں، صفائی کو نصف ایمان بنائیں۔ سڑکوں اور گزرگاہوں کے اطراف اور راہداریوں پر تعمیرات و تجاوزات نہ صرف گزرنے والوں کے لیے دشواری کا باعث بلکہ ٹریفک کی روانی میں بھی مشکلات کا سبب۔ ناجائز تعمیرات و تجاوزات غیر قانونی ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کیجیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، تجاوزات کے خلاف متعلقہ فورم پر شکایات درج کروائیں۔ فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کا حق، اپنے حق پر کسی کو قبضہ نہ کرنے دیں۔ جوش و جذبے کا ہونے جا رہا ہے ایک نیا امتحان، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے جا رہی ہیں میری جان۔ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھیے کیونکہ T20 ورلڈ کپ کا آ رہا ہے۔ 20 ٹیمیں، T20، 2 ممالک، بہت ماردار ہونے والی، بڑی جنگ و جدل ہونے والی۔ میں بتا رہا ہوں تو ہم اور آپ کیا کریں؟ میں اور آپ گیم اٹھا دیں گے۔ گیم اٹھا دیتے ہیں ہم پی ٹی وی ہوم پہ 1 جون سے لے کے 29 جون تک، ہر روز رات 10 بجے دیکھتے رہیے گا پی ٹی وی ہوم، کیونکہ ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے ایک شو جس کا نام ہے گیم اٹھا دیں۔ Join the Game on High show as your host during the ICC T20 World Cup 2024, exclusively on PTV Sports. See you there. ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ انوائرمنٹ پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آج دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا جا رہا ہے، اور ہم جب بھی بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی یا پھر انوائرمنٹ سے جڑے ہوئے دیگر جو پہلو ہیں ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں حکومتیں بہت زیادہ کام کرتے دکھائی دے رہی ہیں، دنیا بہت زیادہ سیریس ہے اس ایشو پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ COP27 میں بھی بہت زیادہ باتیں کی گئیں، COP28 میں بھی بہت سے ایشوز کو ایڈریس کیا گیا، اور یقیناً اب جس معاشرے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، وہاں پاکستان از ون آف دا موسٹ جو جسے کہیں گے کہ وکٹمائزڈ ملک ہے، کہ جس نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت زیادہ نقصان اٹھائے ہیں، چاہے وہ سیلابی صورتحال ہو، نیچرل کیٹاسٹرفیز ہوں۔ تو یقیناً جو کلائمیٹ چینج ہے یا پھر انوائرمنٹ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں انہیں بہتر کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ ایک بچے کو ہم بتا تو دیتے ہیں کہ درخت لگانا بہت اہمیت کا حامل ہے، صفائی ستھرائی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ہم شاید اس طرح سکھا نہیں پاتے کہ یہ کیا کس طرح جائے اور پہلا سٹیپ کیسے لیا جائے۔ بہرحال جی، ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے، ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں۔ وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد سعید ہلال امتیاز ملٹری، پریزیڈنٹ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ میں دوسرے مہمان کا بھی تعارف کرا دیتا ہوں۔ اینجل امداد صاحبہ موجود ہیں، فاؤنڈر CEO آیوروید گو گرین۔ اینجل کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اینجل، آئی کم ٹو یو۔ میں ذرا سر سے شروعات کر لوں۔ سر، بہت اہمیت کا حامل دن ہے۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا آپ کا تعلق آرمڈ فورسز کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے تو پوری قوم آرمڈ فورسز کی جتنی بھی کاوشیں ہیں فرنٹ لائن پر، چاہے وہ ہماری نیچرل کیٹاسٹرفی ہو، ڈیزاسٹرز ہوں، ہم نے دیکھا کہ پاک افواج کے جو ہیروز ہیں بے شمار قربانیاں ہیں، تو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ جہاں کلائمیٹ چینج یا ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں آج، سر بہت ایفرٹس ہیں ہماری ملٹری کی بھی، ہمارے عسکری اداروں کی بھی، ہماری حکومتوں کی بھی، اور دیگر جو جوان ہمارے انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ایک تو ساتھ تشریف فرما بھی آج ہمارے، کتنا مشکل ہے اس ایشو کو ایڈریس کرنا، پھر چیلنجز کیا کیا ہیں، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جائیں، تھوڑا سا اس پہ بات کر لیں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا۔ جی۔ تو جو صنعتی ترقی یہ 18ویں صدی کے آخر میں اور 19 صدی کے شروع میں ہوئی، تو اس سے جو صنعت کا جو پہیہ ہے وہ تو تیز ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس میں کول کا استعمال بہت شروع ہوا۔ رائٹ۔
پھر فوسلائزڈ فیول بھی اس میں ایڈ ہوتا گیا. تو یہ وہ چیزیں جو کہ ہم نے بہت زیادہ جب صنعتی ترقی شروع کر دی تو ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے جو مضر اثرات ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا. ان کو ایڈریس نہیں کیا. صحیح, ٹھیک ہے. اور اس کا ادراک ہمیں آ کے 20ویں صدی کے مڈل میں تقریباً یہ شروع ہو گیا تھا. جی جی. تو پہلی جو اس کے اوپر اسٹاک ہوم کانفرنس ہوئی 1972 میں, تو وہاں پہلی دفعہ اس چیز کا ایک احاطہ کیا گیا کہ یہ ایک بہت بڑا ایمرجنگ ایشو ہے. رائٹ رائٹ. اور جس میں گرین ہاؤس گیسز کا بڑھنا اور ماحول کے اندر بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس کے اندر ابھی ہمیں ایک ہولسٹک طریقے سے اس کو دیکھنے کی ضرورت جی ہے. جی بالکل صحیح. اور سبسیکوینٹلی پھر یہ اس سے نیکسٹ ایئر یہ 5 جون کو انوائرمنٹ ڈے کا سٹارٹ کیا تاکہ اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس لایا جائے. تو یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو چیلنجز یقیناً بہت تیزی سے پھر اس کے بعد چلے کہ جو ہمارا ٹیمپریچر ہے ورلڈ کا وہ پری انڈسٹریل ایرا سے تقریباً 1.5 ڈگری رائز کر گیا. بالکل ٹھیک. گلیشیل میلٹنگ بہت زیادہ شروع ہوئی, سی رائزنگ ہوئی, اور سی کی طرف تو اس کا کافی زیادہ پرابلم شروع ہوا. بالکل صحیح. جی جی. کہ لینڈ ایروژن شروع ہو گئی اور لینڈ کافی پرابلمس میں آ گئی. رائٹ. ساتھ ہی ساتھ جو ہماری بایو ڈائیورسٹی ہے سی میں, اس کے اندر بھی جو بہت ساری ایسی حیاتیات ہیں جو کہ ایکسٹنکٹ ہو گئی. جی صحیح. تو یہ سارے مسائل شروع ہو گئے. اور زمین کے اوپر ظاہر ہے سمندر کا اور زمین کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے, تو سمندر کنٹرول کرتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین پہ ہو رہی ہے. رائٹ. بالکل ٹھیک. یعنی ابھی تو سائنسدانی کہتے ہیں کہ ایک بوند پانی جو کہ زمین کے اوپر استعمال ہوتی ہے وہ مرہون منت ہے سی کے ساتھ اس کا صحیح. لنک ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے ان دونوں کو انٹر لنک اب دونوں کو ایک ہی یکجا کر کے دیکھا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو آپ ایک دن بعد اس کا 2 دن بعد ورلڈ اوشن ڈے بھی آ رہا ہے. تو دونوں کی انٹر لنکنگ اس طرح. رائٹ سر, بالکل ٹھیک. آپ نے بڑی زبردست انداز سے بات کی. گزشتہ روز چونکہ جس طرح ہم نے منایا ورلڈ انوائرمنٹ ڈے, اور پھر یہ پورا ہفتہ میں تو پورا مہینہ ہی سے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایشوز ڈیولپ ہوئے, پاکستان نے بہت زیادہ فیس کیا, سراؤنڈنگ کنٹریز بھی اس کے امپیکٹ میں آئیں. جہاں ویسٹرن ملکوں کی بات کرتے ہیں, ایفرٹس تو ہیں, نظر تو دکھائی دے رہی ہیں, عوام میں اویئرنیس بھی بڑھائی جا رہی ہے, اور آپ جیسے لوگ کام بھی کر رہے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں گو گرین ہونے کی, یا تمام طرح ایسے پہلو جس میں گیسز کا استعمال بھی ہے, بہت زیادہ بڑھتا ہوا رجحان بھی ہے, تمام طرح ایسی چیزیں جو کہ انوائرمنٹ کو ہیزرڈ کی طرف لے کے جا رہی ہیں, ہیزرڈ سچویشن کی طرف, کیا کہیں گی ایفرٹس کہاں سٹینڈ کرتی ہیں اگر ہم بات کریں پاکستانی کمیونٹی کی, کتنا کام کیا جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد کن کن ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ سو ہمیر جیسے آپ نے خود ہی نے کہا کہ اس پورے ہفتہ نہیں بلکہ میں کہوں گا منتھ, آئی وڈ سے کہ منتھ بھی نہیں, اٹس اباؤٹ دا ہول ایئر. ایگزیکٹلی 365 days we need to work on environment. کیونکہ جیسے ہمارا پہلے بھی آپ کا سیگمنٹ تھا اور سر نے بھی جیسے مینشن کیا کہ جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی اور جتنا زیادہ پاپولیشن انکریز ہوتی گئی اس کے حساب سے آپ کو ڈیمانڈ ہر پروڈکٹ کی آپ کو بڑھانی پڑی. اس ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے آپ کی پروڈکشنز جو ہیں وہ اوور دا روف چلی گئی, اینڈ اس دوران جو ہے وہ اتنا زیادہ انوائرمنٹ کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے لگ گئی. سارے ہمارے فاسل فیولز اینڈ انرجی کو پورا کرنے کے لیے, سارے پروڈکٹس کو پورا کرنے کے, را مٹیریل امپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہو رہی تھی پچھلے سیشن میں, تو ان سب کی وجہ سے جو ہے وہ امپیکٹ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, جو کہ پہلے بہت زیادہ ہی ہو گیا. اور اگر میں ویسٹرن ممالک کی بات کروں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, انہوں نے اپنے بہت ایکسٹریم لیول پہ جا کے انہوں نے اپنی ترقی کے دوران یہ سارے انہوں نے اقدامات کر چکے. اب جو ہے وہ اس پہ آ رہی ہے بات کہ سب کو گو گرین کرنا ہے اینڈ انوائرمنٹ کا خیال کرنا, وچ از اے گڈ تھنگ. ایٹ لیسٹ جاگ گئی ہے عوام, اینڈ انٹرنیشنلی اینڈ نیشنلی بھی. اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ان کے جو پہلے کے امپیکٹس ہیں ہمارے اوپر اب واضح ہو رہے ہیں, اور انلکیلی ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ امپیکٹڈ ہیں. فلڈ ہم نے 2022 میں دیکھا کہ اتنا بڑا ریشو, 33 ملین پیپل ور امپیکٹڈ, بہت بڑا ریشو ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب جیسے میں بات کروں گی, ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے جو کہ ضروری بھی ہے. ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں, ہم 2024 میں رہتے ہیں, اے آئی کے زمانے میں رہتے ہیں, تو ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. جب بھی ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبلٹی کی, تو یہ ایک پرٹیکولر سیکٹر کا کام نہیں ہے کہ جیسے ہم جیسے یا سر ہم لوگ مل کے کام کریں تو صرف ہمارا کام ہے. نو, ایوری انڈسٹری, ہر انڈسٹری کے اندر, بھلے وہ ایگریکلچر انڈسٹری ہو, بھلے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو, بھلے وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہو, ان کی ہر ایک
प्रोसेस के अंदर उनको environmental concerns और sustainability जिसको अब कहा जाता है उसकी प्रोसेसेस में अपने इंडल्ज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर भले वो रॉ मटेरियल का कम यूज़ हो, भले वो सोलर पैनल्स पे जाना हो, भले वो आपको वेस्ट को रिसाइकिल करना हो, तो बहुत सारी उसमें चीज़ें आ जाती हैं। और जब भी हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, तो मैं हमेशा ये मेंशन करती हूँ कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एनवायरनमेंट का ख्याल रखना नहीं है, बल्कि इसके अंदर इकोनॉमिक वैल्यू की भी बहुत बड़ा जो है वो किरदार प्ले होता है, एंड एट द सेम टाइम आपका सोशल एस्पेक्ट भी, क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट का सिर्फ ख्याल करेंगे और सोशली अपने एम्प्लॉइज को और वहां पे आप थ्रेटन करेंगे या फिर आप पैसे नहीं बना पा रहे, तो इट डजंट मेक सेंस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। वाइस एडमिरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह हम देखते हैं कि अगर बात की जाए इम्पैक्ट की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़रूरी है। हमें नुकसान तो बहुत ज़्यादा पहुंच चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बात भी की जाती है, इम्प्लीमेंटेशन की भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की जाती हैं हुकूमतों की जानिब से भी, तमाम इदारों की जानिब से भी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़रूरी है कि हर फर्द को ये रियलाइज़ होना चाहिए, रियलाइजेशन होनी चाहिए कि अगर मैंने इस काविश में अपना हिस्सा नहीं डाला, तो जहाँ हुकूमतें इतनी काविशें कर रही हैं, आप जैसे लोग कर रहे हैं, इदारे कर रहे हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी ना बहुत ज़्यादा। अवाम का साथ होना कितना ज़रूरी है? जी, आई थिंक आपने जो जड़ है प्रॉब्लम की उसके ऊपर हिट किया है, राइट कि कम्युनिटीज़ को मूव करना बहुत ज़रूरी है। सही, क्योंकि वो बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस एनी मूवमेंट इन एनवायरनमेंट जी उसके अंदर आते हैं। बिल्कुल ठीक। और अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि हम उस तरह कम्युनिटीज़ को सेंट्रलाइज नहीं कर सके या मोबिलाइज नहीं कर सके। जी जी जी। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू है मेरे ख्याल में। इसको हर सतह पे जैसे मैम ने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक दिन का ये काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस एफर्ट बिल्कुल ठीक, फॉर एवरीबडी राइट, हु इज पार्ट ऑफ दिस प्लेनेट। जी जी। तो ये उसको ओन करके करना पड़ेगा। तो उसमें जो जैसे आपने कहा गो ग्रीन, तो हम सी के हवाले से गो ब्लू कहते हैं। एक ही चीज़ है, यानी कि अगर आप वसाइल के इस्तेमाल की बात करते हैं, चाहे वो ज़मीन पे हैं या पानी के अंदर, चाहे वो पानी में है, तो उसमें हम ये बात करते हैं कि उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, एतदाल के साथ इस्तेमाल करें और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। दिस इज़ 3 पिलर्स जिनके ऊपर हम बात करते हैं। तो उस हवाले से एक बड़ा अच्छा नाम है गेंटर पोली का, जिन्होंने काफ़ी काम किया है ब्लू इकोनॉमी के हवाले से। जी जी जी। तो उनका मैं भी क्लास इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरी 40 साल ज़िंदगी जो है उसका निचोड़ ये है कि मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट एज में जो बड़ा ग्रुप है उस पर की है, जी जी, उसमें माइंडसेट चेंज करने में मुझे प्रॉब्लम है। सही। तो इसलिए वी शुड इन्वेस्ट इनटू द किड्स। हमें उन बच्चों को जिन्होंने फ्यूचर में आके इसको चेंज करना है, बिल्कुल उनके किरदार साजी में, उनकी आदत में इन चीज़ों को करिकुलम में लाके उसको प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत है। सही। तो ये की है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में जो मूवमेंट कम्युनिटी की हम चाह रहे हैं वो बड़े अच्छे तरीके से, और यही बच्चे फिर अपने वालिदैन को भी ड्राइव करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट पर टेकन। अच्छा एंजल, आपका गो ग्रीन का कॉन्सेप्ट ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, ताकि चूँकि आप वेस्ट मैनेजमेंट पे भी काम करती हैं, दीगर भी इश्यूज़ हैं, और वेस्ट मैनेजमेंट का मसला तो हमने देखा कि तमाम तर जो पाकिस्तानी हमारे शहर हैं बड़े बड़े, वहाँ ये रहता ही है। हुकूमतें बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, लेकिन फिर मैं बात करूँगा, जिस तरह मैंने सर से सवाल किया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपनी गली भी साफ़ रखना गवारा नहीं करते, हम आसपास का माहौल साफ़ रखना, घर तो साफ़ कर देंगे लेकिन वो कचरा उठा के गली मोहल्लों में फेंक दिया जाएगा। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर हर शख्स, हर फर्द अपने अपने घर के सामने का हिस्सा साफ़ करना शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल तो वेस्ट मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा मसला जो है वो एड्रेस कर लिया जाएगा। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात है हुमैरा, आपने जैसे आपने मुझसे पूछा भी, थोड़ा सा मैं बता दूं कि वर्दे गो ग्रीन का मकसद ही ये था, जो हमने कंपनी स्टार्ट की 2019 में। और जैसे आपने और सर ने मेंशन किया कि जो पॉइंट है हमें वो कहते हैं ना कि ऑन पॉइंट और बेस पे टारगेट करते हैं, तो बिल्कुल। वो आग भी बुझ जाती है और उसका बड़ा एक हम रिजल्ट देखते हैं। जी जी। तो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही बच्चे आर द टारगेट मार्केट फॉर दिस। तो हमने भी वर्दे का मकसद ही ये था कि एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम किया जाए, क्योंकि हम बड़े हो गए, हमें नहीं पता और हम जानना भी नहीं चाहते और हम काम भी नहीं करना चाहते, सीखना भी नहीं चाहते। बिल्कुल। तो
जो न्यू जनरेशन है हम उसके अंदर अगर तब्दीली पैदा कर दें तो आगे की हमारा फ्यूचर जो है इट विल बी सिक्योर एनवायरमेंटली वाइज। तो हमारी कोशिश पूरी यही रहती है कि वहाँ पे एजुकेशन फैलाई जाए एनवायरमेंट के हवाले से, करिकुलम हमने पूरा डेवलप किया, और फिर वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्शन भी हम करते हैं, रिसाइकलिंग के ऊपर भी काम होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि अभी ही वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे 2-3 स्कूल्स के अंदर हमने दोबारा से सेशंस वगैरह कंडक्ट किए, जो कि स्कूल्स भी अब बहुत ज्यादा चाहते हैं कि उनके वहाँ पे, क्योंकि अभी SDGs की बात हो रही है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, तो एवरीबडी वांट्स टू पेस अप विद द ट्रेंड के साथ चलना चाहता है हर कोई। तो वो भी एक अच्छी बात है, इंटरनेशनल प्रेशर है, वो भी एक अच्छी बात है। लोग बात कर रहे हैं इस बारे में, जो नहीं भी करना चाहते अब उनको भी करना पड़ रहा है, तो दैट इज अ गुड थिंग। अभी मैं देख रही थी कल हमारे पड़ोसी ममालिक में ही बहुत ज्यादा स्टार सेलिब्रिटीज जो हैं उन्होंने एनवायरमेंट की पूरी वीडियोस बनाई हैं और उन्होंने बड़ा बात की है इस बारे में। तो मैंने उसको बड़ा रीशेयर किया और मैंने यही लिखा कि हम कपड़े, उनका हेयर स्टाइल, उनके मेकअप ट्रेंड्स हम बहुत फॉलो करते हैं, तो हमें एज ए नेशन उनके ये एनवायरमेंट की तरफ जो इकदाम वो ले रहे हैं और बात कर रहे हैं, और दुनिया भर से जहाँ भी हमें अपनाना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक जो पॉजिटिव चीज है वो तो अपनानी चाहिए। और अपने अंदर मैं हमेशा ये एक बात करती हूँ, कल भी मैंने काफी सारी इस पे रील्स और वीडियोस डाली कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे एक एक्शन से क्या ही हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज अगर मैं आप लोग के सामने कुछ करूंगी तो वो कहीं ना कहीं आप दोनों को भी इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करेगा। तो आप अगर सोचते हैं कि एक प्लास्टिक को रिफ्यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका प्लास्टिक में एडिशन नहीं हो रही। आपने अगर कचरा सड़क पे नहीं फेंका तो किसी और देख के कोई अपनी जेब में भी रख लेगा। तो अपना पार्ट लाजमी प्ले करें, क्योंकि आप मैटर करते हैं और आप एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ अगर आऊँ, टाइम थोड़ा सा कम है, ये टॉपिक मेरे बड़े दिल का करीब भी है। जहाँ एनवायरनमेंट की बात आती है, आई बीन अ वेरी बिग एक्टिविस्ट माई सेल्फ। हमने ज़मीन के साफ करने की तो बात कर ली, दुनिया का लगभग तीन हिस्से में पानी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम उसको साफ रखने की बात नहीं करते। हम वहाँ पे कभी कोई ऑयल टैंकर क्रैश कर जाता है, कभी कोई दीगर चीज़ें, हम कचरा फेंकते हुए भी नहीं कतराते, बोटिंग पे जा रहे हैं तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा गंद फैलाते हैं। उसके नीचे जो लाइफ जिंदा है, जो हमारे लिए ही अल्लाह पाक ने तख्लीक दी है, हमारे खाने का भी बायस बनती है, या सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। पानी को साफ रखने की बात तो कभी की नहीं जाती जी। ये इसको किस तरह बेहतर बनाया जाए, इस अवेयरनेस को किस तरह क्रिएट किया जाए? जी, इसीलिए इसके फौरन बाद जैसे कहा ना कि 5 को अगर ये है तो 8 को वर्ल्ड ओशन डे है। बिल्कुल जी। तो कल हमारा माशाल्लाह एक है बहुत बड़ा इवेंट, राइट, उसमें गवर्नर साहब खुद तशरीफ ला रहे हैं और काफ़ी बेहतर उसमें बातचीत भी होगी। सही। तो एक तो फोकस तो ये अपनी जगह है, लेकिन बात वहीं से शुरू होगी कि जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर अवेयरनेस की बात करें। सही। और उनके अंदर अभी मैम ने जो बात की SDGs के हवाले से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो जितने भी इससे पहले कन्वेंशंस हैं या एग्रीमेंट्स हैं वो मैंडेटरी नहीं थे। जी जी। अब SDGs के अंदर अब ये मैंडेटरी हो गया है कि हमने 2030 तक कुछ टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है और 2050 तक ज़ीरो कार्बन एमिशन पे जाना है। राइट। तो उसमें जो शिप्स पोल्यूशन सी पे कर रहे हैं उसके अंदर भी रेगुलेशंस बहुत टाइट होना शुरू हो गए। आपने COP28 की बात की। जी जी। तो वहाँ पे जितनी 5 बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने कमिट किया है कि बाय 2030 जो शिप के डिज़ाइन है वो ज़ीरो मिशन पे वो ले जाएंगे। ज़बरदस्त, बिल्कुल। तो ये कमिटमेंट है जिसमें ज़ाहिर पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, तो पाकिस्तान भी ये कर रहा है। फिर जो पोल्यूशन हमारी सी की तरफ जाती है अनट्रीटेड वाटर की, तो उसके ऊपर भी रेगुलेशंस अभी काफ़ी टाइट हो गए हैं। उसके अंदर भी अभी शिप्स उधर नहीं आएंगे जहाँ पे या तिजारत नहीं हो पाएगी जिनकी पोर्ट्स उनके कंप्लायंस नहीं करेंगी। राइट। तो अभी KPT हो गया या पोर्ट कासिम हो गया, फॉर दैट मैटर आगे गवादर पोर्ट हमारा इंशाल्लाह आएगा। तो इन सब को भी उन कोड ऑफ कंडक्ट की पासदारी करनी होगी। तो अब ये मैंडेटरी है हमारे लिए। तो इसलिए आपका जो कंसर्न है कि सी के हवाले से, तो ये हमारे बहुत दिल के करीब है। नेवी के हवाले से तो मैं ज़रूर कहूँगा, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ चूँकि टेक्निकल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन मैरीटाइम अफेयर्स, तो वो इन चीज़ों में लेजिस्लेशन पे
काम करते रहते हैं, और हमारा चूंकि इदारा पॉलिसी डोमेन में काम करता जी, है जी, जी। तो वो भी हम भी इस हवाले से पॉलिसी में काफ़ी काम कर रहे हैं। राइट, ज़बरदस्त, बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट देयर आर पीपल लाइक यू जो कि एड्रेस कर रहे हैं इश्यूज़ को। क्विकली हमारे पास एक लास्ट मिनट है, मैं चाहूँगा कि यूथ, जो कि यू आर पार्ट ऑफ यूथ, क्या मैसेज देंगे उनको कल के दिन के हवाले से भी, आने वाला जो 8 तारीख का दिन है उसके हवाले से भी, क्योंकि बहुत बड़े दिन हैं। मैं तो इनफैक्ट आपने महीना और बल्कि साल की बात की, यकीनन बड़ा खुशाइंद है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं देख रही हूँ उमर कि हमारी जो जेनजी है, जो नई जनरेशन है, वो ऑलरेडी उनको शौक है, वो सिर्फ मेन प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो पूछते हैं इसके पीछे की स्टोरी है। तो दैट मीन्स कि वो कहाँ से बन के आ रहा है, कौन उसको बना रहा है। तो जो लोकल हैंड क्राफ्टर्स भी हैं उनकी भी वैल्यू से इंक्रीज हो रही है। सिमिलर टू दैट एनवायरनमेंट के ऊपर भी दे आर वेरी फोकस्ड। वो बात करते हैं, वो टोट बैग्स लेके जाना वो एक कूल चीज समझते हैं, बॉटल एक साथ में पकड़ना वो एक कूल चीज समझते हैं। तो इस कूलनेस में हम बहुत ज़्यादा बड़ा वो काम भी कर रहे हैं। और यूथ को मैं दोबारा यही बोलना चाहूँगी कि आपका छोटा सा एक्शन भी मैटर करता है। आप इसके बारे में बात करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का, हर चीज़ जो है वो हम डिजिटल मीडिया पे डालते हैं। तो जितना ज़्यादा इस पे और बात की जा सके वो कम है। और जो बच्चे हैं उसको उन पे टारगेट करके उनके साथ काम करने की कोशिश करें, जो बड़े भी हैं, ताकि उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सके और हम एक डिफरेंस क्रिएट कर सकें। लास्ट एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इसी तरह से काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं वो ऑफ कोर्स पॉल्यूशन भी फैलाती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अब इस पे भी काम कर रही हैं कि इस तरह के दिनों पे हमारी जैसे कंपनीज को साथ मिल के बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है। के इलेक्ट्रिक ने एक बेसिक सी बल्दिया कम्युनिटी के अंदर खवातीन जो थी, 50 से ऊपर खवातीन को हमारे साथ मिलकर कॉम्पोस्टिंग, खाद बनाना सिखाई। अभी हम पहले वाले उसमें सुन रहे थे कि खाद का एक बड़ा मसला रहता है। तो इस तरह की अगर चीजें और कंपनीज करें तो ये बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंजल, आपने तशरीफ लाई। वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट कि इसी तरह आप काम करते रहें सोसाइटी बिल्डिंग की जाने से। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। याद रखते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बहुत यंग टैलेंट से भी आपको मिलवाएंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट इट। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत की। हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने अनाउंस किया था कि एक यंग टैलेंट से भी मिलवाएंगे। जहां यूथ की बात आती है, हम देखते हैं कि यूथ बड़ा एम्पावर्ड है, बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर आगे बढ़ने की। पाकिस्तान में जो यूथ के लिए एवेन्यूज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, वो भी फिनोमिनल अब होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के बाद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ खुल गए हैं। मेडिसिन के शोबे में टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। बाहर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किस तरह देखते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए और फिर वापस पाकिस्तान आते हैं काम करने के लिए। तो हमारे साथ ऐसी एक बहुत यंग एनर्जेटिक
آج مہمان موجود ہیں. لائبہ مقدس ہمارے ساتھ موجود ہیں. لائبہ, آپ باہر سے تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں, وہاں پڑھ بھی رہی ہیں, پھر آپ یہاں بھی بہت زیادہ کام کرنا چاہتی ہیں, میڈیا میں بھی انفیکٹ آپ کا بہت زیادہ وہ ہے. جو بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں, خاص طور پہ کرگستان میں آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں, وہاں کچھ ایشوز بھی ہوئے لیکن انہیں حکومت وقت نے بڑا اچھے سے ایڈریس کیا. پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ پاکستان کا نام روشن کرنا, دوسرے ملک میں جا کے وہاں پڑھنا؟ دیکھیں, ایز اے پاکستانی یہ ہمارے لیے ایک پراؤڈ کی بات ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی وہاں پر پڑھ رہے ہیں, اور پاکستانی ہونے کے ناطے سے جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس نے بھی کافی ہیلپ کی. ابھی جو ایشوز ہوئے اس میں بھی کافی زیادہ ہیلپ کی گئی اسٹوڈنٹس کی, تو جو ایشوز وغیرہ تھے ان سب کو بھی ٹائم پر سورٹ آؤٹ کیا گیا. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ آپ میڈیسن کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں, وہاں پڑھ بھی رہی ہیں, جب بات آتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے پڑھنے کے بعد جب بچہ باہر نکل رہا ہوتا ہے تو کریئر چوز کرنا یا پھر اس کے بعد اب دیکھنا کہ جابس کی سچویشن کیا ہے, یقیناً ایک مشکل صورتحال ہوتی ہے. تو کتنا پازیٹیو سائن ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے پاکستان یا پھر جوائن کرتے ہیں, ابھی آپ نے اپنی ہاؤس جاب بھی شروع کر دینی ہے, اسپیشلی ہم نے آپ کو اس لیے انوائٹ کیا آج کہ ہم ان بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ جو باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن کانفیڈنس نہیں ہے, تو کس طرح دیکھتی ہیں ساری سچویشن؟ پاکستان میں جیسے کہ میڈیکل کی ایجوکیشن تو بہت اچھی ہے لیکن سیٹس آئی تھنک لمیٹڈ ہیں, تھوڑی کم ہے جی, اس وجہ سے بہت زیادہ ہے پاپولیشن کی وجہ سے, جی اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کو اتنی اپرچونٹی نہیں مل پاتی. بہت زیادہ اچھی پرسنٹیج والے اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ نہیں جا پاتے ہیں میڈیکل کالجز میں. ٹھیک ہے, تو کرگستان ایک اچھا آپشن ہے MBBS کے لیے, وہاں پر اسٹڈی کرنا, اور MBBS کی ایجوکیشن وہاں پہ ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ ہے. رائٹ. اچھا, میں چونکہ یہاں پہ ایونیوز کی بات کرتا ہوں نا, پاکستان میں جاب مارکیٹ ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بچوں کی طرف سے شکایتیں بھی ہیں کہ ہمیں جابس نہیں ملتی, یہ نہیں ہوتا, لیکن بہرحال میں نے دیکھا ہے کہ سچویشن اب کچھ بہتر ہوتی جا رہی ہے, ٹرینڈز بہتر ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ جب آپٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو اس میں کس طرح کی سچویشن دیکھ رہی ہیں؟ جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بولا ہے کہ اوور پاپولیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کی وجہ سے ہی جو جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی تھوڑی کم ہیں, اور سیٹس وغیرہ جو میڈیکل کی ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہو جاتی ہیں اوور پاپولیشن کی وجہ سے. تو آئی تھنک اوور آل جو ہے وہ دیکھا جائے تو سب جاب بھی مل جاتی ہے, اور انٹرنشپ کے لیے پاکستان میں جو اسٹوڈنٹ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں ان کے لیے انٹرنشپ بھی ایزیلی ہو جاتی ہے. اچھا لائبہ, یہ بتائیں کہ جب بات آتی ہے, بالکل آپ انٹرنشپس کی بات کر رہی ہیں, جاب مارکیٹ کی بات کر رہی ہیں, ہمارا جو ینگ بلڈ ہے, جیسے کہ آپ بڑی انتھوزیاسٹک ہیں, کام کرنا چاہتی ہیں آگے, جب بات آتی ہے آن گراؤنڈ ریالٹیز پہ, ہماری قوم بڑی سپورٹیو ہے, ویسے میں نے دیکھا ہے, کہیں نہ کہیں گرنے نہیں دیتی کسی کو, بہت زیادہ سپورٹ کی جاتی ہے. تو جو ساتھ والے لوگ ہیں, آپ نے کریئر کس طرح چوز کرنے کی سوچا؟ میں ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, آگے آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں, ان کے ذہن میں کہیں یہ ہے کہ باہر نکلیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی غلط برتاؤ ہوگا, کتنا کانفیڈنس دے سکتی ہیں آپ ان کو؟ نہیں, آئی تھنک سو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, اسپیشلی گرلس کے حوالے سے پیرنٹس بہت کنسرن رہتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ نہ ہو یا یہ وہ, لیکن ایسا سیکیورٹی کا, گرلز ہاسٹل سیپریٹ ہیں, بوائز ہاسٹل سیپریٹ ہیں, اور باقی ساری چیزیں بھی. ابھی جیسے وہاں پہ جو ایشو, جو کرائسس وغیرہ ہوئے ہیں, اس میں بھی یونیورسٹی نے بہت اچھے سے مینیج کیا, اور سیکیورٹی وغیرہ کا بھی پراپر ارینجمنٹ کیا. اچھا, جو یہاں پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو یوتھ امپاورمنٹ کتنی زیادہ ضروری ہے؟ جو بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں باہر نکلنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں کر پاتے, یا اکثر سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا, وقت کا ضائع کر دینا یا ان تمام تر چیزوں پہ, اس پہ بھی بتائیے گا کیونکہ آپ بڑے اچھے سے کام کر رہی ہیں اس پوری. آئی تھنک کہ ایک یوتھ جو ہوتی ہے نا, وہ کسی بھی نیشن کا بلڈنگ بلاک ہے, کسی بھی کنٹری کے لیے وہ بلڈنگ بلاک ہے. تو یوتھ کا پڑھنا, ایجوکیٹڈ ہونا اور اسکلفل ہونا, ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ابیلٹی, کوئی نہ کوئی اسکل رکھی ہوتی ہے, لیکن اس اسکل کو پہچاننا اور پھر اس کے ساتھ لے کر اسے آگے چلنا, یہ ایک چیز ہے جو ہم لوگوں میں نہیں ہے, اور ہم لوگوں کو اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ کی ظاہر ہے ساتھ اور بھی دوست یار ہوں گے جو آپ کو رول ماڈل مانتے ہوں گے, آپ کو دیکھتے بھی ہوں گے کام کرتے ہوئے, اچھے سے پڑھ بھی رہے ہیں, باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں, کام بھی کر رہی ہیں, ان کو کس طرح موٹیویٹ رکھتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب بات آتی ہے سسٹینیبل انوائرمنٹ کی, تو میرا خیال یہ بڑی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم اپنے اطراف میں لوگوں کو امپاور کرنا شروع کریں. تو آپ کس طرح کا ماحول دیکھتی ہیں پاکستان میں یہاں پہ؟ پاکستان میں تو اوور آل لائک اگر میں وہاں کرگستان کی بات کروں تو سب لوگ بہت فرینڈلی انوائرمنٹ ہے,
ایسا کوئی نہیں, سب نہیں, لوگ میں اس یہاں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں بھی جو لوگ ہیں, پاکستان کا مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے یہاں کی یونیورسٹیز وغیرہ کا, لیکن آئی تھنک سو کہ ایسا ہی ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کا خیال کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ کسی کے ایشو کو سولو کرنا اور ہیلپ کرنا کسی میں, تو ان ساری چیزوں کو لے کر سب چلتے ہیں. صحیح. اچھا, فیوچر گولز کیا ہیں؟ چونکہ ظاہر ہے میڈیسن کا شعبہ ہے, آپ میڈیا کی طرف بھی آنا چاہتی ہیں, جو امپاورمنٹ کی ایک آواز بننا چاہتی ہیں, سوسائٹی بلڈنگ کی طرف بھی آپ کا بہت زیادہ انٹرسٹ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کر رہی ہیں اس پہ کام. تو فیوچر گولز کیا ہیں؟ کس طرح سوسائٹی کو بہتر بنانے میں اپنا جو کردار ہے اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ آئی تھنک کہ میں نے اگر میڈیسن کی فیلڈ چوز کی ہے تو اسی لیے کہ میں ہیومینٹی کو سرو کر سکوں. تو یہ ایک فیلڈ ہی ایسی ہے, اس میں آپ چاہتے ہر سب جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس یا جتنے بھی لوگ اس فیلڈ میں چاہتے ہیں وہ سب یہی چاہتے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ہیومینٹی کو سرو کر سکیں. تو یہی میں بھی چاہوں گی کہ مجھ سے اگر کسی کو فائدہ ہو جائے تو یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہوتا ہے انسان کے لیے. زبردست. اچھا, جب آپ نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے میڈیسن پڑھنی ہے, یا پھر ہوتا ہے عموماً پیرنٹس کی طرف سے ایک پریشر رہتا ہے, کبھی کبھی والدہ کہتی ہے نہیں آپ نے انجینئر بننا ہے, والد صاحب کہتے ہیں نہیں آپ نے کچھ اور بننا ہے, تو یہ بڑی ایک ڈیبیٹ رہتی ہے. بچے اس ڈیبیٹ میں کس طرح ریئیکٹ کریں اور کس طرح جو اپنی من پسند ہے وہ سامنے رکھیں, تو پیرنٹس کو کس طرح ریئلائز کریں, یہ بھی بتائیے گا ذرا. آئی تھنک کہ مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو زیادہ اس چیز پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کس چیز میں زیادہ بیٹر پرفارم کر سکتا ہے. یہ مانیٹر کرنا چاہیے. جی, یہ مانیٹر بچپن سے ہی پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ, اگر میں نے بہت سارے ایسے وہاں پہ بھی گرلز ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں پینٹنگ کا شوق تھا, کسی اور چیز کا شوق تھا, لیکن پیرنٹس کے پریشر کی وجہ سے وہ وہاں چلے گئے. تو آئی تھنک اس میں مجھے لگتا ہے کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ یا بینگ اے چائلڈ, مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ پیرنٹس کو ضرورت ہے کہ وہ اس چیز پہ کام کریں اور اپنے بچوں کا دیکھیں کہ ان میں کس چیز میں وہ زیادہ بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں اور انہیں اسی فیلڈ میں جانے کے لیے موٹیویٹ کریں. بالکل ٹھیک لائبہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا. میں چاہتا تھا یو آر اے ویری ینگ برائٹ اسٹار, اور میں چاہتا تھا کہ آپ سے بھی جو باقی بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ امپاورمنٹ فیل کریں کہ ہم بھی باہر نکل سکتے ہیں, سوسائٹی از اوپن ٹو اس, اور کام کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے, پڑھنا اور پھر اس کے بعد کام کرنا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, وی وش یو آل دا بیسٹ فار یور فیوچر انڈیورز. بہرحال جی, آپ سے لیتے ہیں اجازت. جہاں کچھ کرنے کا ہم ٹھان لیتے ہیں, میرے خیال سے کوئی مشکل کام نہیں ہے. باہر نکلنا, سوسائٹی کو فیس کرنا, ان تمام تر ہرڈلز اور ایشوز کو کراس کر کے پھر اس کے بعد سکسیس کی طرف بڑھ جانا, کامیابی مشکل کام نہیں ہے, لیکن ایک لمبا پروسیس ضرور ہو سکتی ہے. تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا, پھر اس کے بعد ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تو آئی تھنک آپ کو کوئی بھی اس کامیابی کے سفر میں روک نہیں سکتا. اسی طرح ہم ملک کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں, نیشن بلڈنگ کا بھی کام کر سکتے ہیں, اور تھوڑا تھوڑا امپیکٹ ڈالتے رہیں. موسم کو بھی بہتر رکھیں, انوائرمنٹ کو بہتر رکھیں, اور اپنے آس پاس کا جو ماحول ہے اسے بھی بہتر رکھیں, تاکہ ایک اچھی سوچ ڈیولپ ہو سکے اور ایک اچھی سوسائٹی بن سکے. بہرحال جی, ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. آپ سے ملاقات ہوگی کل. خدا حافظ.